السلام علیکم ناظرین، میں عبدالجبار سمرو حاضر ہوں آپ کے پروگرام بیہائنڈ دا نیوز وتھ عبدالجبار سمرو کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی خبریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، کل میاں محمد نواز شریف عدالت میں پیش ہوئے، جہاں سے انہیں ضمانتیں مل گئی ہیں۔ اس ضمانتوں سے پہلے پنجاب حکومت نے بھی ان کی العزیزیہ کیس میں کیس کو ضمانت کر دیا، اور یہ جس پر بڑی واویلا ہوئی کہ یہ پنجاب گورنمنٹ کس طرح کر سکتی ہے، تو یہ پنجاب گورنمنٹ نے سزا اسی پیرا میں معطل کی ہے۔ آرٹیکل ان کا جو سیکشن ہے PRC 401، اس کے تحت ہوئی، جس طرح پہلے نواز شریف کی سزا معطل کی گئی تھی اور انہیں باہر بھیجا گیا تھا، اسی سیکشن سے، اسی قانون کے تحت دوبارہ پنجاب گورنمنٹ نے، جو نگراں گورنمنٹ ہے، اس نے یہی کارروائی کل ڈالی، تاکہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی ضمانت نہ دے تو یہاں سے ان کے لیے یہ کام ہو چکا ہو۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس سے پہلے جج بشیر کی عدالت میں بھی یہی کارروائیاں ہوئی۔ نیب نے کہا کہ وہ نواز شریف کو گرفتار نہیں کرنا چاہتے، جس پر بار بار جج نے ان سے پوچھا، لیکن اس کے باوجود پھر نواز شریف کو ضمانت دے دی گئی۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی، یہی وہ عدالت ہے، جج بشیر کی عدالت، وقت اور حالات بدلنے کے ساتھ ساری کہانی بدل گئی۔ یہی جج بشیر تھے، یہی جج کا کمرہ تھا، یہی ملزم نواز شریف تھا، جو صبح 9:15 آتا تھا اور جج کے آنے سے پہلے بیٹھا رہتا تھا، اور جج جب آتا تھا تو سارے کھڑے ہوتے تھے، جو کورٹ کا ڈیکورم ہے اس کے مطابق، اور یہی نواز شریف اس وقت کھڑا ہوتا تھا۔ لیکن اس بار جج انتظار کرتا رہا اور نواز شریف نہیں آیا۔ نواز شریف اپنے ٹائم پر، یعنی مری سے آرام سے اٹھے، ناشتے کیے، چلے، پھر وہاں سے اسلام آباد، اور تقریباً 1:30-2 بجے قریب جج بشیر کی کورٹ میں پیش ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری جو باتیں، ساری کہانیاں 4 سال پہلے جو شروع ہوئی تھی، وہ آپ دیکھیں کس طرح حالات بدل گئے۔ حالات بدلنے سے ساری چیزیں بدل گئیں۔ وہی ملزم اب VIP پروٹوکول میں آ رہا ہے، وہی ملزم جسے کل وزیر اعظم ہونے کے باوجود یہاں 9:15 بجے حاضری دینی ہوتی تھی، آج بادشاہوں کی طرح آ رہا ہے، اور سارے ججز اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی یہی کارروائی ہو رہی تھی، تو اس دوران ججز نے تیکھے سوالات شروع کر دیے کہ نواز شریف کو کیا مجبوری تھی کہ وہ 4 سال تک پاکستان واپس نہیں آئے، اور نہیں انہوں نے عدالت سے رابطہ کیا۔ تو اس تیز اور تند جو لہجے میں جو سوال جواب ہوئے، اس پر نواز شریف تو خود حیران پریشان ہوئے، لیکن اس کے وکیل جو تھے وہاں موجود تھے، وہ بھی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو کہنا شروع کر دیا کہ کہیں ہم ٹریپ تو نہیں ہو گئے۔ اور یہی پٹی جو چل رہی تھی TV پر، تو عمران خان بھی اڈیالہ جیل میں دیکھ رہے ہو تو ہنس رہے تھے، اور اپنے جو مشرقی تھا، جو اس کے ساتھ کام کرتے ہیں عمران خان کے پاس، اس کو اس نے کہا کہ بھائی لو، یہ ملزم بھی ادھر ہی آ رہا ہے، اس کے لیے بھی ایک کمرہ خالی کرا دو۔ تو یوں صورتحال بڑی دلچسپ ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ پھر کارروائی نارمل ہو گئی، اور نواز شریف کو وہاں سے ریلیف مل گیا، اور وہ ضمانت پر باہر آ گئے، کیونکہ نیب نے کہا کہ وہ مزید کارروائی نہیں کریں گے۔ اور آج کی خبر یہی ہے کہ نیب کے چیئرمین نے اجلاس طلب کر لیا ہے نواز شریف کی کیسز پر، اور ہو سکتا ہے کہ وہ العزیزیہ ریفرنس، اور یہ جو ایون فیلڈ ریفرنس ہے، جس میں پہلے ہی مریم نواز بری ہو چکی ہیں، تو اس کیس کو ہی واپس لے لیا جائے، کیونکہ یہ بھونڈے انداز میں، جلد بازی میں تیار کیے گئے ایسے فیک مقدمے تھے جن میں نواز شریف کو سزائیں دی گئی۔ تو یہ ساری چیزیں تیزی سے ریورس ہو رہی ہیں، اور 21 نومبر تک جو عدالتی تاریخ دی ہے کل، اس پر دوبارہ کارروائی ہوگی، اور اس وقت تک یہ سارے کیسز ختم ہو چکے ہوں گے، اور پھر انتخابات کی تاریخ بھی آ جائے گی۔ اس کے بعد انتخابات جنوری میں ہونے جا رہے ہیں یا نہیں ہونے جا رہے، ابھی اس پر چہ مگوئیاں ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون ابھی انتخابات کے لیے تیار نہیں، اور ان کی بڑی حلیف جماعت مولانا فضل الرحمان بھی انتخابات میں فی الحال آنا نہیں چاہ رہے، کیونکہ KP کی صورتحال ایسی ہے کہ JUI جہاں بھی جلسہ کرتی ہے وہاں دھماکے ہو رہے ہیں، خواہ وہ KP میں ہو یا بلوچستان میں ہو۔ تو اس کے حوالے سے بھی مولانا ڈرے ہوئے ہیں، اور پنجاب کی صورتحال دیکھ کر PML نون ابھی تک ڈری ہوئی ہے کہ شاید وہ رزلٹ نہ آئے جو وہ چاہتے ہیں۔ لیکن واقفان حال بتا رہے ہیں کہ پنجاب کی صورتحال
اب بدل گئی ہے. جس طرح نواز شریف کے لیے ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے، پوری میڈیا اسی ریس میں لگی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 21 اکتوبر کے تمام اخبارات جتنے بھی تھے، خواہ وہ بڑے اخبارات تھے، وہ انگریزی تھے، اردو تھے، یا چیتھڑے اخبار تھے، سب میں نے فرنٹ پیج پر 21 اکتوبر کو نواز شریف کے استقبال کی بڑی بڑی خبریں لگائی ہوئی تھیں، ایڈورٹائز لی ہوئی تھی. اس گنگا میں تمام میڈیا نے اپنے ہاتھ رنگے، خواہ وہ عمران خان کے حمایتی تھے، یا وہ نواز شریف کے حمایتی تھے، یا کسی اور کے. تو یہ صورتحال میڈیا پہ بھی رہی. آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ نواز شریف کا طیارہ وہاں سے چلا، اس وقت سے لے کر نواز شریف کے جلسے تک کسی بھی چینل نے کوئی دوسری خبر نہیں چلائی، صرف میاں صاحب کی خبر تھی. پوری میڈیا اس چکر میں لگی ہوئی تھی کہ عوام کو صرف اور صرف نواز شریف کو دکھانا ہے. اس میں کوئی ایڈورٹائز نہیں چل رہی تھی کسی بھی چینل پر، کیونکہ ان کو اتنا مال مل چکا تھا کہ ان کو جو ہے مزید کسی ایڈورٹائز چلانے کی ضرورت نہیں تھی. تو یہ ساری میڈیا جو کل تک عمران خان کو لائیو دکھاتی تھی، اس کی کوریج کرتی تھی، اس کی سادگی، یہ سادگی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، اس کی قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، وہ چائے میں ڈبو کر روٹی کھا رہا ہے، یہ ساری جو ڈرامے بازیاں ٹی وی دکھاتا تھا، اب وہ گھوم پھر کر پھر نواز شریف کی طرف آ گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ میڈیا کتنے دنوں میں نواز شریف کو امیج بلڈ کرتی ہے اور عمران خان کو امیج کو ختم کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک آج بڑا اسکینڈل منظر پہ آیا ہے، جو ہم پہلے ہی کہتے تھے کہ سرکاری جو ہے اشاروں پر، سرکاری مشنری، سرکاری خرچے پر عمران خان سوشل میڈیا پر اپنا جھوٹ بھیجتا تھا پچھلے 4 سالوں میں، اور 5th جنریشن وار کے نام پر جو واریئرز تیار کیے گئے تھے وہ سارے پی ٹی آئی کی جھولی میں ڈال دیے گئے تھے ISPR نے اس وقت. اور وہی لوگ عمران خان کی حمایت میں پھر ریاست اور آئینی اداروں کے خلاف بھی بکواس کرتے رہے، اور صرف عمران خان کا امیج بحال کرتے رہے، اس کا ٹاپ ٹرینڈ کا مشغلہ بناتے رہے کہ عمران خان کا ہر جو ٹرینڈ چلے وہ ٹاپ ٹرینڈ، وہ سارا جھوٹے پروپیگنڈے، جھوٹے وسائل سوشل میڈیا پر. آج وہ لوگ کہاں ہیں؟ آج وہ چیزیں کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ کہاں پس سے پس چلی گئی ہیں؟ اب صرف اوورسیز سے کچھ لوگ ہیں جو باہر بھاگے ہوئے ہیں بھگوڑے، شاہین سیبائی ہو گیا، صابر شاکر ہو گیا، اور ایک فوجی بھگوڑا، اور اس جیسے کئی دوسرے، محیط پیرزادہ جس نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جھوٹے انگوٹھے لگا کر اس کی جائیداد کو ہڑپ کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں اسے دبئی میں گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا تھا. تو اس قسم کے لوگ، 2 نمبر لوگ، صرف یوٹیوب پر اور دوسری جگہوں پر ڈالر بنانے کے چکر میں عمران خان کو مزید گڑھوں میں گراتے گئے. اور عمران خان سمجھ رہا تھا کہ میرے پاس بہت پاپولرٹی ہے، بہت چیزیں ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں تھا، اور عمران خان بہت نیچے چلے گئے. اور اب بھی صورتحال وہی ہے. کل بھی ان کی جماعت کی 3 خواتین، ہائے وہ سب سے عالیہ جو تھی، سب سے اہم خواتین عمران خان کی تھی، جس کے بارے میں ریحام خان نے بھی اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے. تو اس پر بھی میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، وہ آپ کتاب میں پڑھ سکتے ہیں کہ کیا ہے. تو وہ بھی کل وہاں موجود تھی، فردوس عاشق اعوان کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہی تھی، اور انہوں نے بھی عمران خان سے کنارہ کشی کر لی. اور یوں ابھی مزید لوگ لائن میں لگے ہوئے ہیں جن کے انٹرویوز آنے والے ہیں. دوسری طرف شیخ رشید کو شک ہوا کہ شاید انہیں دوبارہ کسی چلے پر نہ بھیج دیا جائے، اس لیے وہ چھپا کر پھر راولپنڈی کی کارڈیالوجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے ہیں کہ مجھے دل کا عارضہ ہے، اور اپنی جان بچانے کے لیے فی الحال وہ ہسپتال میں جا کے پڑے ہیں تاکہ اس چیزوں سے بچا جا سکے. تو یہ ہے صورتحال عمران خان کے ساتھیوں کی، پی ٹی آئی کے لوگوں کی. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اسلام آباد بار کونسل کے طرف سے آئین کی 50ویں سالگرہ پر ایک تقریب سے بھی خطاب کیا ایک دن پہلے، اور بڑے جوشیلے انداز میں انہوں نے کہا کہ انتخابات وقت پر ہونے چاہیے. انتخابات اگر ڈیلے ہوئے، ان کا انعقاد کرنے میں کسی قسم کی تاخیر کی گئی تو پھر پیپلز پارٹی چپ نہیں بیٹھے گی، اور تمام جمہوری قوتوں سے ساتھ مل کر جدوجہد شروع کریں گے. اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بلاول بھٹو اب ایک نئی مہم پر چلے ہیں، ایک نئی مہم چلا رہے ہیں جس کا فائدہ انہیں پنجاب میں پڑے گا، کیونکہ جو اسپیس پی ٹی آئی چھوڑ رہی ہے اس وقت، پی ٹی آئی کیونکہ
باہر نہیں آ پا رہی، نہ کوئی جلسہ کر پا رہی ہے، تو اسی کا اسپیس اب ایک پیپلز پارٹی لینا چاہ رہی ہے۔ اور بلاول بھٹو کی حکمت عملی یہی ہے کہ پنجاب میں اینٹی نواز ووٹ جو ہے وہ کہیں ادھر ادھر نہ جائے، وہ پیپلز پارٹی کو واپس ملے، کیونکہ پیپلز پارٹی کا ہی وہ جو ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کی طرف چلا گیا تھا، لیکن اب بلاول بھٹو اسے واپس لینا چاہتے ہیں، اور ایک دو روز میں وہ پھر لاہور آئیں گے اور پنجاب کے مختلف شہروں میں کنونشنز کا سلسلہ شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ حسن مرتضیٰ نے بھی امداد سمرو کے ساتھ ایک انٹرویو میں اس کی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ چیز ہونے والی ہے اور وہ جلد اس کو حل کریں گے اور پنجاب میں جلد سے شروع کر دیں گے، پنجاب میں مہم چلائیں گے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے پنجاب کے حوالے سے۔ انتخابات کے بعد میاں محمد نواز شریف جو ہے اپنی پارٹی کو بہتر کریں گے، وہاں بھی صورتحال بڑی ہے، کیونکہ وہاں امیدواروں کی رش لگا ہوا ہے، کیونکہ ہر طرف سے یہی شور ہو رہا ہے کہ اب اگلا وزیر اعظم میاں نواز شریف، تو ظاہر ہے تو لوگوں کا ٹریفک، اور پنجاب میں تو جیتنے والے گھوڑے پر ہی ریس لگائی جاتی ہے، ہارنے والے کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ یہ تو اس وقت سے بھی شامل ہے جب قائد اعظم بھی نہیں آیا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے کہ پنجاب کے سردار، پنجاب کے چودھری، مسلم لیگ اس وقت قائد اعظم کے ساتھ نہیں تھے، بلکہ مسلم قائد اعظم کو گالیاں دیتے تھے، وہ اس وقت کی جو سرکاری جماعتوں میں شامل تھے، لیکن جیسے ہی انگریز نے کہا کہ پاکستان بننے جا رہا ہے تو انہوں نے، سرداروں نے، چودھریوں نے اور یہ جو نواب تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پاکستان بن رہا ہے، تو ہم مسلم لیگ میں تو چلے جاتے کم سے کم۔ تو پھر وہ دھڑا دھڑ مسلم لیگ قائد اعظم میں شامل ہوتے گئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ مسلم لیگ قائد اعظم جس نے پاکستان بنایا اس پر فوری طور پہ قبضہ کر لیا گیا، اور پھر جو ہوا آپ کے سامنے۔ پھر وہی لوگ 1970 میں جب انہوں نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کا ہوا چلنا شروع ہوا ہے، تو سارے جاگیردار، چودھری، سردار وڈیرے سب بھٹو صاحب کے ساتھ چلے گئے، اور سن 1977 میں بھٹو صاحب کو گرفتاری کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ اب تو بھٹو جیل سے باہر نہیں آئے گا، نہیں پیپلز پارٹی پاور میں آئے گی، تو آہستہ آہستہ وہ پیپلز پارٹی سے دور ہوتے چلے گئے۔ بہت سارے نام، بہت سارے چہرے آج بھی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ عبدہ حسین کو دیکھ لیں، رانا ثناءاللہ بھی اس وقت 77 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر فیصلہ آباد سے ایم این اے تھے۔ ویسے بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو پیپلز پارٹی میں تھے۔ مولانا غلام مصطفیٰ کھر کو دیکھ لیں جو بار بار پارٹی میں آتا گیا اور نکلتا گیا۔ اس قسم کے لوگ چلتے رہے۔ پھر 1988 کا دور آیا جب لوگوں نے دیکھا کہ محترمہ کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، تو پھر وہاں رش بڑھنا شروع ہو گیا، اور یہی صورتحال پھر 90 میں نواز شریف کے ساتھ چلی۔ اس کے بعد پھر یہ پیپلز پارٹی، پھر نواز شریف، یہ وہی لوگ گھومتے پھرتے رہے، وہی چودھری، سرور، یہ دوسرے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، کبھی پی ایم ایل نون میں، کبھی پیپلز پارٹی میں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ الیکٹیبلز جو ہے یہ کسی کے بھی سگے نہیں ہیں، ان کا کام اور مقصد صرف ہر دور میں اقتدار میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ اسی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ آخر میں سندھ میں ہونے والی ایک واردات کی طرف بھی توجہ دلاؤں گا کہ سندھ پبلک سروس کمیشن نے ابھی نتائج جاری کیے ہیں۔ سندھ میں جو میونسپل کمیٹیز اور یونین کونسلوں میں سیکرٹریز کی پوسٹیں تھیں ان کی رزلٹ جاری کی ہے، جو بڑی حیران کن ہے کہ جنہوں نے ایگزام ہی نہیں دیا وہ لوگ پاس ہو گئے، اور جو لوگ پاس ہو گئے تھے، جنہوں نے تحریری امتحان پاس کیا تھا، انہیں فیل کر دیا گیا۔ ان کی جگہ پر 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے لے کر لوگوں کو سیٹیں دی گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی پر یہ بہت بڑا ایک سیاہ دھبا لگ گیا ہے۔ بلاول بھٹو کو چاہیے کہ اس کی تحقیقات کرے کہ پیپلز پارٹی میں کن کن لوگوں نے پیسے لیے ہیں۔ اس کا تو میں خود بھی گواہ ہوں کہ ایک ایم پی اے کے پاس یہی بات چل رہی تھی کہ بھائی فلاں بندہ اتنے پیسے دے رہا ہے، فلاں اتنے دے رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے اگر مجھے بلایا تو اسے بتاؤں گا کہ اس کی پارٹی میں کیا گند ہو رہا ہے، اور یہ سندھ میں کس طرح سیٹیں بیچ رہے ہیں، عوام کو کس طرح لوٹ رہے ہیں۔ اس لیے بلاول بھٹو کو چاہیے کہ ان چوروں لٹیروں کو اور یہ 2 نمبر لوگوں کو پارٹی سے صاف کرے، نہیں تو ابھی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو لوگ ان کے ساتھ ہیں، عوام ان کے ساتھ ہرگز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ تو ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔